آج کل مسلمانوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور ہر فرقہ اپنے آپ کو صحابہ کا جانشین اور صحیح کہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد اس قسم کی فرقہ واریت کا کیا تصور ہے؟ یہ سوال جو کیا گیا تقریباً ہر آدمی کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہوتا ہے، اس بارے میں تسلی حاصل کرنی چاہیے۔ عام طور پر مسلمان پریشان ہے، کتنے گروہ بن گئے، ہر کوئی کہتا ہے میں جنتی ہوں باقی سب جہنمی ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث بھی ان کے مخالف ہے۔ جتنے امت کے نیک لوگ گزرے سب نے اس کی تشریح میں کہا کہ حضور نے کب کہا کہ وہ میری امت نہیں، میری امت کے گروہ ہیں، اس لیے یہ سب مسلم ہیں۔ جتنی شروع حدیث کے سب نے کہا کہ ان میں سے کوئی کافر نہیں ہے اور نہ ان میں سے کوئی مخلد فی النار ہے، کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، سب آ جائیں۔ یہ حضور کی امت ہے، مسلمان ہے، کچھ غلطیاں ہیں تو اس کا خمیازہ بھگت دیں گے، وہ بھی وہ جو جان بوجھ کر جمے ہوئے۔ اگر ان گروہوں میں عوام ہے نا جو بیچارے کچھ نہیں جانتے، اپنے علماء کے پیچھے چل رہے ہیں، تو آپ تسلی رکھیں، اللہ رحیم اور عادل ہے، کسی گروہ کے عوام کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ ان کو یہ صرف کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے کان بند نہ رکھیں، دوسرے گروہوں کے علماء سے بھی ملیں، ان کی باتیں بھی کھلے دل سے سنیں، اگر اچھی لگے تو قبول کریں، اگر وہ جمے رہے نا پھر قصوروار ہیں چھان بین وہ بھی کریں۔ باقی جو ہے نا اصل میں قصوروار جن کو اندیشہ ہے کہ وہ پکڑے جائیں وہ علماء ہیں، صحیح معنوں میں جو زیادہ پڑھے لکھے، تھوڑے بہت پڑھے لکھے بھی عالم بھی نہیں بیچارے، جو علماء بڑے کہہ دیتے اس کو مانتے، بڑے جو ہے نا سرگنے یہ شاید قابو آ جائیں کہ تم کیوں جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ باقی اطمینان رکھے دو باتوں کا کہ یہ سارے مسلمان، کافر کوئی نہیں۔ اگر کوئی حوالے چاہے نا اس حدیث کی شرح میں آ جائے، میں جتنے چوٹی کے محدثین دکھا دوں گا کہ امت کا حضور نے کافر نہیں کہا، اور نہ یہ دوزخی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے کافروں کی طرح۔ ویسے تو جو 73واں گروہ ہے ناجی، اس کے بارے میں بھی لوگ مانتے ہیں، جو کہتے ہیں نا ہم 73واں، وہ بھی کہتے ہیں ہم میں سے بھی کچھ لوگ جائیں گے مگر بد عملی کی وجہ سے، عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے، ہم بد عملی کی وجہ سے جائیں گے، وہ جائیں گے غلط عقیدے کی وجہ سے، مگر اس کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بدعت کا انجام وہ نہیں ہوگا جو کفار کا، یہ سب مسلمان گروہ ہیں، آ جائیں جنت میں آ جائیں گے۔ یہی علامہ البانی صاحب نے اس حدیث کی شرح میں لکھا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ بڑے بڑے چوٹی کے لوگوں نے کہا کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، ملا جلا کر لوگ بنا لیتے ہیں کہ کوئی بات، اسی لیے امام بخاری مسلم نے اپنی کتابوں میں ان کو درج نہیں کیا۔ کوئی ماننا چاہتا تو مان لے کہ فرقے بنیں گے، مگر نہ وہ فرقے کافر ہیں نہ کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ باقی بنے کیوں؟ بننے کی وجوہات کئی ہیں، کچھ تو نفسانیت بھی ہے کہ کسی مولوی کا جی چاہ کہ میرا الگ گروہ ہونا چاہیے، میری دکان الگ، اس لیے بھی لوگوں نے غلط باتیں گھڑ کر اپنے گروہ بنا لی۔ کبھی جہالت کی وجہ سے بن جاتے ہیں، علم پورا نہیں ہوتا، غلط مسئلہ ہو گیا، ماننے والوں نے اس کو ایمان ہی بنا لیا، اور کبھی دیانتداری سے بھی ہوتا ہے۔ یہ بات میری نوٹ کرنا، جو کہتے ہیں اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے، گھبرائے ہوئے ہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ اختلاف تو صرف دو صورتوں میں نہیں ہو سکتا تھا، یا لوگوں میں عقل نہ ہوتی، سوچتے سمجھتے نہیں، ایک نے کوئی بات کہہ دی بھیڑ کی طرح پیچھے چلتے رہتے۔ جب عقل ملی اور اس کے لیول مختلف ہیں، کچھ زیادہ سمجھدار تھوڑا اپنی عملی سمجھ کے مطابق الگ الگ نتیجہ تو نکلے گا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ انہوں نے جو سوچا ہے دیانتداری سے اس کو بیان نہ کریں، دیانتداری سے تو سمجھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، مگر میں خوشامد کی وجہ سے چلتے رہتے۔ السلام علیکم۔ دو باتیں سن لی آپ نے کہ اگر ایمانداری سے لوگ سوچیں گے، عقل سے کام لیں گے تو نتیجہ مختلف نکلے گا۔ سارے لوگ علامے نہیں، کوئی سادہ ہیں، وہ اتنا ہی سوچیں گے۔ دوسری بات ہے کہ دیانتداری ختم کر دی جائے۔ آپ سمجھ تو رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، مگر میں میرا لحاظ کر کے یا میرے خوف سے آپ اپنی رائے نہیں اظہار کرتے، میرے پیچھے اللہ۔ اگر یہ دو باتیں دنیا میں رہنی ہیں نا کہ سوچنا بھی ہے اور دیانتداری سے جو سمجھے وہ بیان بھی کرنا، تو اختلاف ہوگا، گھبرانے کی بات نہیں۔ گلہائے رنگ رنگ سے اے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو اے زیب اختلاف سے۔ ہر جگہ تو اللہ نے اختلاف رکھا، زبانیں مختلف ہیں، شکلیں مختلف، کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ دین جو مشرق مغرب میں پھیلنا تھا، ذہنی سطح مختلف تھی، اللہ کے دین نے کو روکا کہ لوگ سوچیں نا، اور جو سوچیں گے انشاءاللہ کافر نہیں ہوں گے۔ اس حد کو پار نہ کریں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے اور محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے، یہ اگر وہ پھلانگ جائیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر اس کے اندر سوچتے ہیں نا تو وہ کوئی ہے نا، بریلوی ہیں، جو بندی ہیں، شیعہ اہل حدیث ہیں، اور بھی جتنے معتزلہ، کوئی کافر نہیں۔ جو اہل سنت کے امام تھے ابو الحسن اشعری، ساری عمر مناظرے کی، یہ کتابیں لکھی، آخر میں مرتے وقت جو کہہ گئے وہ سنن الکبریٰ میں آپ پڑھ لیں، انہوں نے کہا توبہ میری،
میں نے توبہ کر لی کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو، یہ سب مسلمان ہیں، ان کی گواہی قبول کرو۔